لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محبت و عقیدت، الفت اور پیار سے نبی مکرم رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ احباب زیبکار، سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے ماہ منور، ماہ ربیع النور، ربیع الاول شریف کی آمد پر آپ سب احباب کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کرے اس ربیع النور شریف کی برکت سے ہمارا ہر دن ہی ربیع الاول بن جائے، ہمارے اوقات ایسے گزرے، ہمارے لمحات ایسے گزرے کہ کسی بھی لمحہ، کسی بھی گھڑی، کسی بھی وقت جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کبھی ہم سے جدا نہ۔ یہی اصل میں حقیقت میں ربیع النور شریف کا پیغام کہ دل میں وہ یاد تیری گوشائے تنہائی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کوئی بہت بڑی محفل مانگتا، کوئی بہت زیادہ خرچے کی ضرورت ہے، کوئی اہتمام کرنے پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل میں وہ یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ بندہ اکیلے بیٹھے بھی حضور علیہ السلام کو جب یاد کر لے تو دل جو ہے اس میں کلیاں کھل جاتی ہیں، دل کی اجڑی بستیاں جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کے ابتدائی جو 12 دن ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ذکر خیر میں گزاریں۔ میری آپ کی ملاقات تو ہر جمعرات کو اس ایک سلسلے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانے کے معاملے میں چلتی رہتی ہے ایک سلسلہ۔ تو اصل تو بیان جو ہے وہ دیگر جو خطبہ حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ہوں گے۔ تو میرا تو جو ایک سلسلہ وہ ایک افتتاحیہ والا ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا، آپ سب ذوق اور شوق کو اپنے ساتھ بنائے رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو محبوب علیہ السلام کے میلاد کی برکات عطا فرمائے۔ قرآن کریم قرآن رشید کی
سورہ والضحیٰ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر اور زیادہ مرتبے اور مقام والی ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتدا میں ہی ایک ایسا وقت آیا کہ وحی کا آنا منقطع ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے، وحی نہیں آ رہی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کا رب ان کو بھول گیا ہے اور ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ والضحیٰ تب حضور علیہ السلام کو ادا فرمائی، اور والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ محبوب بات یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے تو آپ کو وہ رتبے، وہ مرتبے اور وہ مقام عطا فرمانے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ 1450 سال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ہونے چلے آئے، اور ان 1450 سال میں حضور علیہ السلام کا ذکر وہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ وہ سلسلے آئے دن آئے روز بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا محبوب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہے کہ محبوب ہر جو آنے والی گھڑی ہے وہ آپ کی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو گویا یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بڑا کیا جانے کہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہماری بارگاہ میں کیا ہے۔ یہ یوں باتیں کر کے کہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا دل دکھاتے، لیکن فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا دے۔ آپ تو وہ ہیں کہ دنیا والے لوگوں کو کیا پتا آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ آپ کی باتیں تو عرش پہ ہوتی، اس روا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کہ جس ذکر کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، حضور کا ذکر کسی واعظ کے بعد سے نہیں پڑھا، حضور کے ذکر کے لیے کسی محدث کے حدیث سنانے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے وہ بہت بڑی محافل جو ہے وہ قوت اور معاون نہیں بنی۔ دنیا میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی معاملہ نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ یہ باقی جو معاملات ہیں یہ تو ہم اپنی چوریاں کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنے لیے خیر اکٹھی کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں ہیں وہ تو ہر لمحہ ہر گھڑی، بلکہ اس کے لیے فرمان بھی ہو گیا کہ ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے دو توجیحات بیان کروائی۔ ایک تو اولا سے مراد یہ کہ ماضی،
اور آخرہ سے مراد مستقبل، یعنی جو چیز پہلے گزر گئی وہ اولا میں، اور دوسری بات جو ہے وہ آخرہ سے مراد وہ کیا ہے، وہ ہے مستقبل۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ محبوب آپ کی پہلی جو گھڑیاں ہیں بعد میں آنے والی گھڑیاں وہ ان سے زیادہ فضیلت والی ہوں گی، ان سے زیادہ برکت والی ہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا دین دنیا کے اندر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو کبھی وہ زوال نہیں آیا، کبھی یہ رکا نہیں ہے ایک سلسلہ کہ کسی نے سوچا ہو کہ یہ رک جائے گا۔ یہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے، پھر اللہ کریم نے ان کو 40 صحابہ کرام عطا فرمائے، پھر وہاں سے آگے سلسلے بڑھتے چلے گئے، مکہ میں، مدینہ میں، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو ڈنکا بجا ہے یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہی تو ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی گھڑی سے وہ بہتر ہوتی چلی جائے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی طرح سے ختم ہو جائے، یہ معاملات کہیں نہ کہیں رک جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے تو نکلے تھے نا کہ 40واں نہیں ہونے دینا، 40ویں وہ خود ہی ہو گئے۔ جو نکلے اس لیے تھے کہ میں نے اسلام میں کوئی 40واں مسلمان نہیں ہونے دینا، وہ خود اللہ رب العزت نے انہیں 40واں بنا دیا۔ کیا کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مٹانے کے لیے کوششیں نہیں کی، یہاں تک کہ جب ان سے کچھ بھی نہ بن پڑا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید تک کرنے کا پلان بنا لیا، شہید کرنے کا پلان بنا لیا۔ لیکن تو کھٹائے سے کسی کے کھٹا ہے نہ کھٹے گا، جب بڑھائے تجھے مولا تعالی تیرا۔ یہ یہاں جو اعلیٰ حضرت نے مولا تعالی فرمایا یہ ایسے نہیں فرمایا، یعنی بڑھانے والا مولا جب تعالی ہے، جب وہ بلند ہے تو پھر کسی اور کے کھٹانے کو یہ ذکر کیسے کھٹ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ جو اللہ کا نور پھیل رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، اس کی تعلیمات دنیا میں پھیل رہے ہیں، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں۔ تو لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اللہ نے اپنے نور کا اتمام کر کے رہنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس نے کیسے فرمانی یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی کرتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کھٹ جائے، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ بس ہو جائے، بند ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نور کا اتمام کرنا۔ تو اصل میں یہ لڑائی حضور سے تو نہ ہوئی، پھر تو یہ اللہ رب العزت سے لڑائی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی بات میں کتنا وزن ہے۔ آپ نے فرمایا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھا، اللہ رب العزت بڑھا۔ لیکن
جب ہر طرح کے حربے ان کے ناکام ہو گئے، ہر طرح کا تکلیف پہنچانا ان کا کسی کام نہ آیا، تو وہ دارالندوا کے اندر انہوں نے میٹنگ بلا دی۔ یہ بڑے بڑے کافر جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہے تو دانشوری کس کام کی؟ حقیقت میں بڑے جاہل ہیں، سب کے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اب کریں کیا ہے۔ ہم تو جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم تو جتنا معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں وہاں پہ آ گیا اور اس نے آ کے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یار لوگوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کا کام ہی تمام کرو۔ یہ بڑے بڑے جو تمہارے بہادر ہر قبیلے کے بندے ہیں، ان سب کو ایک ایک تلوار دے کر بھیج دو، ہر قبیلے میں سے ایک بندہ ہوگا اور سب کو ایک ایک تلوار دے کر ان کے مقابلے میں بھیج دو، ان کا کام تمام کر دیں، بات ختم ہو جائے گا۔ اب بنو ہاشم جو ہے وہ ہر قبیلے سے تو لڑائی لینے سے رہے کہ اس سے بھی لڑے، اس سے بھی لڑے، اس سے بھی لڑے، بعد میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ان کے سانس تو نہیں لیں گے نا، وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے، خون بہا مانگ لیں گے، وہ دے دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اتنا آسان مشورہ تمہیں اور کوئی نہیں دے گا جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ جو معاملہ یہ کرو کہ انہیں رستے سے ہٹا دو، اور جتنے بھی بہادر تمہارے ہر قبیلے کے بندے ہیں نا، سب کو تلواریں دے کر ان کے مقابلے میں بھیج دو۔ اب ادھر یہ ان کی پلاننگ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک ان کی تدبیریں ہیں، ایک اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیریں ہیں۔ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمانی کے محبوب آپ نے مکے سے مدینے ہجرت کر، یہاں یہ پلان بن گیا ہے، ادھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ادا فرما دیا۔ قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین تھے کہ جو لوگ قاتل بن کر دروازے پہ کھڑے ہیں، حضور اپنے کاشانہ اقدس میں انہی کی امانتیں لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے پاس امانتیں رکھی ہیں۔ وہ چاہے جتنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، لیکن ایک بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر ان کی بھی مہر تصدیق سمجھ، انہوں نے بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھائی۔ دیکھیے کہ وہ لوگ باہر قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے اور حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں علی میرے بستر سے سو جاؤ، یہ صبح سب لوگوں کی امانتیں تم واپس لوٹا کر پھر مدینے چلے آئے۔ اب گھر کے باہر سب نے لائن بنائی ہوئی، اللہ رب العزت کا فیصلہ حضور علیہ السلام نے کوٹھی میں کچھ مٹی سورہ یاسین شریف پڑھی اور ان کی طرف پھینک دی، وہ آنکھیں بولتے ہوئے بھی سارے کے سارے اندھے ہو گئے، انہیں نظر ہی نہ آیا۔ حضور علیہ السلام ان کے سامنے سے نکلتے ہوئے تو آپ غار ثور تک تشریف لائے ہیں، تو یوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہاں پر ذکر گھٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں مدینے میں جشن منایا جا رہا ہے تالا البدر، وہاں تالا البدر علیہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں کے ہر چہرے پہ خوشی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسا بلند فرمایا۔ یہاں یہ سلسلے کہہ رہے تھے کہ بات ہی ختم ہو جانی ہے، اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرار عطا فرمایا کہ وہاں ذکر اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ یہ فرق ہے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا۔
یہ ذکر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر کیسی محبت ڈالی ہے کہ وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا کے وہ نعرے بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہ جس کو اللہ رب العزت نے پڑھایا ہے تو کھٹانے سے کسی سے نہ کھٹا ہے نہ کھٹے گا جب بڑھائے تجھے مولا تعالیٰ کا۔ یہ جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے بعد صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں مدین میں بیٹھے۔ اب بڑے بڑے سورما ان کے مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے بدر کے اندر مارے گئے، تو یہ دونوں حدیث میں کعبہ معظمہ کے ساتھ جو جگہ نا وہاں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو عمیر بن وہب ہے نا، ان کا بیٹا وہب بن عمیر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر گیا ہوا۔ اب سفیان صفوان وہاں پر بات کر رہا ہے، اس نے بات کی کہ یار جب سے یہ بدر والا معاملہ ہوا ہے اب تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، جب اپنے چلے گئے ہیں اب کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ کسی سے باتیں کرے، تو زندگی بالکل بے مزہ ہو کر ہے۔ عمیر نے صفوان کی بات کا یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے اوپر اگر کچھ قرض نہ ہوتا نا، کافی میرے اوپر قرضہ ہے، پیچھے معاملات بھی ہیں، اگر یہ سلسلے نہ ہوتے تو میں تو ایک ہی کام کرتا کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا، اور میرے لیے یہ آسان بھی ہے کہ میرا ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا وہاں پر قید ہے، تو میں اس بہانے سے وہاں جا سکتا تھا۔ صفوان نے کہا کہ بس بات یہ تمہاری میری بات طے ہو گئی، تمہارا جتنا بھی قرضہ ہے نا وہ سارے کا سارا میں تمہارے بچے ہیں نا جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کے خرچے کی ذمہ داری میری ہے، لیکن تم یہ کام کر دو نا تو اس سے اچھا اور کوئی کام کوئی نہیں ہوگا، بس یہ تمہاری میری بات طے ہو گئی۔ اب اور جناب کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں، زہر لگاؤ تلوار کو اور اس کو اپنے سینے سے حمایت کر کے جاؤ، اور جاؤ اس بہانے سے کہ میں قیدیوں کی بات کرنے آیا ہوں، اور جا کر ان کا کام تمام کرو۔ اب اس کے بعد عمیر بن وہب وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ تلوار کو زہر لگایا اور گلے میں حمال کیا، اور جناب گھوڑا لے کے حضور علیہ السلام کے خانہ اقدس پر مدینہ منورہ میں۔ اب یہاں کا منظر کیا، حضور علیہ السلام اپنے کمرہ میں جلوہ فرما ہے، اور باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور انہیں بدر کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ ایسے ایسے معاملے ہوئے نا کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک دن نماز پڑھ رہے تھے نا، تو عتبہ نے آگے ایک بہت بڑی جو اونٹ کی اجڑی ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے شانہ اقدس پہ رکھتے، حضور کے مبارک دستوں پہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو ہٹایا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ ابو جہل بن ہشام، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ امیہ بن خلف، یہ سب کا کام تمام کر دو۔ اور پھر جب کام تمام ہوا نا، پکڑ پکڑ کر بدر کے کنویں کے اندر ان کی لاشیں ڈالی گئیں، تو راوی فرماتے ہیں کہ یہ جو امیہ ہے نا یہ موٹا سا تھا، تو یہ کنویں کے اندر جاتا نہیں تھا، اس کو دھکیلتے اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایسا معاملہ ہوا جب حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں ضرب فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کس سے سنا رہے ہیں ہمیں پتا چلا۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو عمیر بن وہب جو ہے وہ وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ اب جب ان کو دیکھا بھی یہ کہ جناب تلوار حمال کیے ہوئے ہیں اپنے گلے میں، تو جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کس کام کے لیے آیا، یہ ضرور کسی نہ کسی شرارت کے لیے آیا ہے۔
اور گئے اور جا کے ان کو ان کے گریبان سے پکڑا، ساتھ ہی تلوار بھی ایسے گریبان سے پکڑا، یوں کر کے لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، کہا کہ اس کا خیال کرنا، یہ کوئی شرارت نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمیر بن وہب کو بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمیر کیوں آئے؟ کہنے لگے وہ اپنے میرا بیٹا یہاں پر قید ہے، بدر کا قیدی بن کے آیا، اور کتنے قیدی، میں ان کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تلوار پھر کیوں تم نے اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ تلواروں کو چھوڑے، تلواروں میں پہلے کون سا ہمارا کوئی فائدہ کر گیا؟ تلواریں تو پہلے بھی تھی لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو یہ پوچھا کیا واقعی اسی ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں بالکل اسی ارادے سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ جو حدیث کے اندر بیٹھ کے تمہاری اور صفوان کی یہ بات ہوئی کہ تم نے مجھے جو ہے وہ قتل کرنا ہے اور تم اس ارادے سے آئے ہو، اس نے تمہارے ساتھ یہ وعدے کیے کہ وہ تمہارے بچوں کا خرچ بھی اٹھائے گا، تمہارے قرضے بھی ادا کر دے گا، تو تم جو یہ باتیں ساری کی ساری ادھر کر کے آئے ہو، یہ باتیں کس کی؟ تو اب پتہ چل گیا کہ میں جس کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ یہاں پر بیٹھے ہیں تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان گانے والے کرامت پہ لاکھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سنتے ہیں اور آپ کو اس طرح پتا کہ ایسی بات جو میرے اور صفوان کے درمیان تھی کوئی اور جانتا بھی نہیں، اس بات کو کسی اور سے یہ بات کی بھی نہیں ہے، تو ان تک یہ بات کیسے پہنچ گئی ہے؟ تو صفوان نے تو حضرت عمیر بن وہب جو ہے وہ پھر حضرت عمیر بن وہب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں سلسلہ یہ ہے کہ صفوان جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا ہے یار تھوڑے دن صبر کرو، ایسی خبر میں تمہیں سناؤں گا کہ بدر کے جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری کی ساری تم بھول جاؤ۔ ایسی خبر کا تمہیں سناؤں گا کہ بدر کا تمہارا جتنا غصہ ہے وہ سارے کا سارا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے، جو بندہ بھی آتا نا کوئی خبر سے اس کو پوچھتا کہ یار عمیر کوئی رستے میں آتا ہوا تم نے دیکھا ابھی تک پہنچا نہیں ہے، کب وہ آئے گا؟ بس اس کے انتظار میں صفوان کے دن رات جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ پھر صفوان کو یہ پتا چلا کہ جس عمیر کا تم انتظار کر رہے ہو تو وہ تو جن کو قتل کرنے کے ارادے سے کیا تھا ان کا غلام بن گیا، وہ تو ان کا غلام بن گیا۔ تو ادھر حضرت سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اسے دین اسلام کی تعلیم دو، اس کو سکھاؤ کہ دین کیا ہے، دین کی باتیں کیا ہیں، دین کے معاملات کیا ہیں، سب اس کو سکھاؤ۔ اور پھر جو جانے میں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب مجھے آپ اجازت دیجیے کہ جس مکہ مکرمہ میں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اب میں اسی مکہ مکرمہ میں جا کے آپ کے دین کی تبلیغ کروں، مجھے یہ اجازت دے۔ ادھر صفوان کے انتظار میں تھا کہ وہ تو اپنا کام کر کے آئے گا، ان کا کام تمام کر کے آئے گا، تو عمیر جب حضور سے اجازت لے کر آئے ہیں مکہ مکرمہ میں تو مسلمان ہو کر آئے۔ اب یہاں لوگوں کو حیرانگی اور لوگ پریشان کہ یہ معاملہ بن کیا گیا، جس سلسلے میں جا رہے تھے نا اللہ کریم نے وہ معاملہ ہی ان پر الٹ دیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ کیسے کسی کے گھٹانے سے جو ہے وہ کٹ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ برکتیں عطا فرمائی کہ وہ سلسلے پڑھتے چلے جا رہے، پڑھتے چلے جا رہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کافر اس دین کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کرتے۔ کبھی ان کا دل کرتا ہے تو قرآن کو جلانا شروع کر دیتے ہیں،
کبھی ان کا دل کرتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ انگیزی دین کے حوالے سے کر دیتے، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ۔ دیکھیں قرآن کو بھی اگر انہوں نے جلایا ہے تو دنیا میں قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو گئے۔ لوگوں کو یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیں کہ اس کو یہ جلایا ہے انہوں نے کیوں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو چیلنج ہے وہ تو آج بھی موجود ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس قرآن جیسا قرآن تم بھی بنا سکتے ہو اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کرو کہ تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، اگر ایک سورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن تم سے یہ بھی نہ بچ پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی کوششیں کی، بڑے معاملات انہوں نے کیے، طرح طرح سے نئے نئے فتنے انہوں نے کھڑے کیے اور طرح طرح کے معاملات۔ جب سے یہ دین جو ہے وہ اس کا سلسلہ عرب سے چلا ہے، یہ معاملے کافروں کی طرف سے ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں اسلام دنیا میں دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن آپ گوگل یہ کر کے دیکھیں کہ کون سا دنیا کا مذہب جو کہ سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ ترقی پا رہا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اور یہ یورپ کے اندر ایک ان کا اندازہ ہے کہ سالانہ تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہے نا اوسطاً وہ مسلمان ہو رہے ہیں سالانہ۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ، آپ یوں سمجھیے کہ یہ 1 لاکھ زبانیں ہیں جو حضور کا ذکر کرنے والی ہیں جو بڑھ رہی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ 2 لاکھ کون ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ 1 لاکھ دل ہیں جنہوں نے حضور کی یاد کو اپنا جو ہے وہ شیوا بنانا ہے، اپنا وزیرہ بنانا ہے۔ تو یہ معاملے اس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سلسلے آگے سے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کے من میں جو بھی آئے، جو بھی بات کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کا میلاد یاد نہ کرو۔ ہمارے امام نے تو ہمیں پیغام یہ دیا، پروگرام بنا کے دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے۔ ہمارا تو جو پروگرام ہے نا وہ حشر تک کا ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی۔ ہم کسی کی باتیں کرنے سے کوئی معاملہ جو ہے نا وہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، یہ بڑھتی چلی جانی ہیں، یہ بڑھتی ہی چلی جانی ہے۔ تو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا جو ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہی دھوم ہے ان کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی دھوم ہے ان کی۔ ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے، جو مٹانے والے ہیں نا وہ خود مٹ گئے، تو وہی دھوم ہے ان کی۔ ماشاء اللہ، اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر وہ بڑھتا ہی چلا جا۔ تو مٹ گئے آپ مٹانے والے، وہ امیہ ابن خلف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے مخالفت کرتا تھا، جب وہ مرا نا تو کنویں کے اندر اس کو ڈالنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے اس کے کنویں میں گراتے گراتے ہو گئے۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کا حشر جو ہے وہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ایک توجیہ ہے اس بات کی کہ فلل آخرت خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اب دوسری توجیہ اس کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اولا سے مراد ہے دنیا اور آخرہ سے مراد ہے آخرت۔ ٹھیک ہے، یعنی اولا سے مراد جو پہلے ہے یہ دنیا ہے اور آخرہ سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ محبوب آپ کے اگلے جہان والی زندگی
وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ بہتر ہو۔ آپ ہمیں خود یہ سوچ کر بتائیں کہ زندہ ہونے میں بہتری ہوتی ہے یا مر جانے میں بہتری ہوتی ہے؟ ایک زندہ انسان ہے تو ایک تو مر گیا اور بات اس کی ختم ہو گئی، تو زندہ ہونے میں بہتری ہے یا کہ مر جانے کے اندر بہتری ہے؟ ظاہری طور پہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ اگر زندگی کا جو ایک معاملہ ہے وہ موت تو ہم نے نہ اسے چکھا نہ ابھی اس معاملے میں گئے، لیکن دیکھا ہے کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے تو وہ کتنا مشکل اور کٹھن معاملہ ہے، تو زندگی ہی بہتر ہے۔ لیکن یہاں جب حضور کا معاملہ ہے تو ان کی تو موت بھی ایسی ہی ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ یہ آنی سے مراد یعنی ایک گھڑی، اور پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانا وہ دنیا میں رہنے سے بھی زیادہ برکتوں والا، زیادہ فضیلتوں والا۔ اللہ رب العزت نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر کیا عزتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اول الانبیاء بنایا، پھر آخر الانبیاء بنایا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی صرف آیا ہو مانا اے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے آخر جو سلطنت پہلے کرے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں حضور علیہ السلام کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں حضور علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا۔ حضور تو خود معجزہ ہے، اور حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ شاعر کہتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت پہ۔ حضور کا چہرہ ایسا ہے، آنکھ ایسی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ رخسار ایسے ہیں کہ نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض۔ کہ حضور کے یہ مبارک نال جب چمک رہے ہیں نا تو ہر جگہ اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ زبان حضور علیہ السلام کی رب نے ایسی بنائی کہ وہ زبان جس کو سب خود کی کنجی کرے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کا چہرہ مبارک، ان کا منہ مبارک، وہ دمن جس کی ہر بات ماہی خدا، چشمہ ہے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور کان مبارک حضور کے دور و نزدیک سے سننے والے ہو، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھ مبارک ایسے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی انگلیاں ایسی ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ یہاں تک کہ حضور کی بیڑیاں اتنی پیاری ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں۔ دن کو ہے خورشید سورج ہے، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، رات کو چاند اور ستارے، وہ حضور علیہ السلام کی ایڑیوں کی مثالیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو اتنے صحابہ کرام نے، اللہ کریم نے اپنا سب سے پسندیدہ دین وہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے بے حد نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جب جو آخرت کا معاملہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں بھی اللہ رب العزت نے برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ قیامت میں انہی کی شانوں کا اظہار ہونا ہے۔ کیا کوئی بات کہی کہ فقط اتنا سبب ہے کہ انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو بات بنانی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف اس کی رسائی، کلیم و نجی، مسیح و صبی، صبی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، یہ ان کی شانیں، یہ دنیا کی شانیں دیکھیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ابھی تو یہ دنیا میں ہم نے تم نے اتنا نوازا ہے، ابھی ہم نے آخرت میں جتنا تمہیں نوازنا ہے اس کی تو باتیں ہی اور ہیں۔ تو یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ آج دیکھیں نا ہم یہ حضور کی شفاعت کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شوق ہے، حضور سے شفاعت مانگتے ہیں، تو قیامت والے دن پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لینے کیا چلے جائیں گے؟ ہاں جی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کیا لینے جانا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس لینے کیا جانا ہے؟ ہمیں یاد نہیں کہ بھئی حضور میں شفاعت فرمانی، سیدھے ادھر ہی چلے جائیں، لیکن وہاں پر کیا بھول جانا، یہ بے خبری، وہاں بے خبری ہو جائے۔ وہ کس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ورنہ کوئی بات کرنے والا بات کر ہی سکتا ہے نا کہ ہم تو چلے اگر گئے تو بات بن گئی، ہم کہیں اور بھی جاتے تو بات بن سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے سبھی کے در پھرائے، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے تو اپنی پڑی، تم کسی اور کے پاس جاؤ، وہ خدا کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی، وہ دوسروں کے درد اٹھائیں گے۔ تو پھر آخر کار جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لا، میں ہی تو ہوں جس نے شفاعت کرنی ہے۔ تو کلیم و نجی، مسیح و صبی، صبی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہو۔ اس دن جب اور نبی کہہ رہے ہوں گے ہور پہنچ جاؤ، حضور فرمائیں گے اتنی کسی ہونا اے کی گاتی توڑی ہور پہنچے ہونا جگہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کے حضور سر و سکوت ہو جائے، اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر و سکوت ہو کے وہ حمد کہیں گے کہ دنیا میں آخرت میں کبھی کسی نے اللہ رب العزت کی ایسی حق بیان نہیں کہ اللہ سے کھائے گا اپنے محبوب کو کہ جب سے دنیا بنی تب سے اللہ کی حمد ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد وہ اللہ کے لیے۔ اور بڑے بڑے انبیاء، جلیل القدر، اولو العزم تشریف لائے، سب نے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی، لیکن اس دن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد بیان کرنی، اس سے پہلے کبھی ویسی حمد بیان ہی نہیں۔ اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، سال توتا محبوب آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، وشفا وشفا آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لوگ پھر تو بن گئے۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں، حضور کا ذکر خیر کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، تو جہاں اتنوں کی بات بنے گی وہاں ہماری بات نہیں بنے گی، تو وہاں انشاءاللہ ہماری بات بھی وہ بن جانی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے قیامت والے دن آپ نے اپنے روضہ انور سے باہر آنا،
اور پھر حضور علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر محشر کے میدان میں براق پر سوار ہو کر جلوس کی صورت میں تشریف لے کر جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام عرش معلیٰ کی دائیں جانب جلوہ فرما ہوں گے۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے گا، کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ آدم و من سوا تحت لوائی یوم القیامہ، آدم اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں قیامت کے دن میرے لوائے حمد کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ سارے حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے حضور کو ہی تو مقام محمود ملنا ہے، اور سب اگلے پچھلے اپنے پرانے سب اہل محشر جو ہیں وہ حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور سب سے پہلے دیدار الہی کی جو سعادت ہے وہ حضور علیہ السلام کو ہی ملی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا ہے، اور جنت سب سے پہلے آپ نے ہی کھلوانی۔ تو اللہ کریم نے اتنی برکتیں ابھی حضور علیہ السلام کے لیے آخرت میں رکھی۔ تو کافر جو ہے اور منافق جو ہے یہ کس خیال میں ہے کہ یہ اپنے اوچھے ہٹھ کنڈوں سے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر مٹا لیں یا اس کو جو ہے وہ کم کر لیں۔ تو یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے نا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ وانا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ چپ کر جائیں گے نا تو میں ان کا خطیب ہوں، پھر بات میں نے کرنی ہے، پھر بات میں نے بنانی، پھر بگڑیاں بنانا وہ میرا کام ہے۔ وقاعدهم اذا فقدوا، جب وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے نا، اے بے قسم کے آقا اب تیری دعائی، ہاں جی بازار قیامت کو سودا نہ بنا، یہاں پہ کہیں بھی سودا نہیں بنا، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، اب سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنَا قَاعِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب وہ وقت بن جائیں گے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا۔ بازار قیامت میں سودا نہ بنا، اے بے قسم کے آقا اب تیری دعائی۔ پھر حضور علیہ السلام پر ہی بات بنی۔ حضور فرماتے ہیں انا مبشرهم اذا یئسوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کا مبشر ہوں، میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے ہیں۔ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ خاک افتادوں کا مطلب مٹی میں گرے پڑے ہو، خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی ڈھیر ہے، خود وہ گر کے سجدہ میں خود کو اٹھاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے مرتبے اور مقام قیامت کے لیے عطا فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب دنیا میں تو ہم نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو ہم نے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن ابھی بہت سے مقام باقی ہیں۔ ابھی جو قیامت کے لیے ہم نے اور آخرت کے لیے ہم نے جو رکھا ہے نا وہ ابھی اس سے بھی جو ہے وہ ایک نظام ایسا رکھا ہے آپ کے لیے کہ دنیا دیکھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، یہ جو اولا ہے نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانیں گے قیامت اگر مان گئے۔ اللہ نے قیامت والے دن یہاں دنیا میں تو کسی نے مانا کسی نے نہیں مانی۔ ابو جہل نے کتنے معجزے بھی دیکھے، انہیں کہا جی میں نے چاند توڑ کے رکھا، حضور نے حال چاند بھی ٹوٹ گیا، سب کچھ حضور نے کر کے دکھایا، انہیں نہیں ماننا۔ تو دنیا میں جو کوئی مانے نہ مانے، قیامت میں تو کافر بھی مان جائیں گے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو اپنے دنیا میں نہ مان کے اپنا نقصان کیا، تو پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا اس سے
جو ہے نا وہ سب کو پتہ چل جانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتیں اور شانیں کیا. دنیا کے اندر تو پردے تھے نا، دنیا کے اندر تو انسان اپنے معاملات میں تھا، قدرات بشریہ پیش نظر تھی، عقل تھی، سب کچھ تھا، لیکن قیامت کے اندر تو بات ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور حضور نے فرمایا مفتاح الجنت یومئذ بیدی، جنت کی چابی اس دن میرے ہی تو ہاتھ میں ہوگی. دنیا میں تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کو کعبے کی چابی دینے سے روک دیا. حضور نے فرمایا میرا دل کہہ رہا ہے کہ کعبے میں میں نماز پڑھوں تو مجھے ذرا چابی دے دو کلید بردار کو. تو اس نے کہ دینے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا ایک دن ایسا جب اللہ مجھے میرے اپنے گھر کی چابی مجھے عطا فرمائے گا، پھر میرا جسے دل کرے گا میں اسے ہی دوں گا. کہ حضور کی رحمت للعالمین ہے، عالمینی ہے کہ جنہوں نے چابی دینے سے انکار کیا حضور نے چابیاں انہیں کو عطا کر دی. حضور نے چابیاں بھی، اور آج تک انہیں کی نسل کے اندر وہ کعبہ معظمہ کی چابی چلتی چلی آ رہی کیونکہ دینے والے حضور ہیں. تو دنیا کے اندر تو لوگوں نے کعبے کی چابی دینے سے بھی انکار کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ کعبے کی چابی کی بات ہے نا، قیامت کے دن تو جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی. یہ اللہ کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رفعت، یہ منزلیں، یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا. لوگ کس بھول میں کہ ان کی کوششیں، ان کے اوچھے ہتھ کنڈے اور ان کی جو ہرزہ سرائیاں ہیں اور ان کی فتنہ انگیزیاں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام اور مرتبے سے گھٹا رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کیونکہ وہ تعالی ہے تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مقام میں برتریاں عطا فرمائیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، جتنی بھی کثرتیں ہیں، جتنی بھی خیر کثیر ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہے. دنیا میں جگہ جگہ اذانیں دی جا رہی ہیں، جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں اس کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے. یہ رفعتیں، یہ منزلیں، یہ مقام اللہ رب العزت نے محبوب کے لیے دنیا میں بھی رکھے ہیں اور یہی ان کے لیے آخرت میں اللہ رب العزت نے کرم نوازیاں رکھی ہیں. اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں سچی سچی محبت